دوستو آج ہم ایک نیا سبجیکٹ شروع کریں گے جو ہے کریکولم ڈیزائن اینڈ انسٹرکشنز۔ آج ہم صرف اس کی آؤٹ لائن ڈسکس کریں گے کہ اس میں ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کنسیپٹ آف کریکولم کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور کریکولم اور انسٹرکشنز کو آپ ٹیچنگ میتھڈالوجی کہہ سکتے ہیں، ہدایات کہہ سکتے ہیں۔ ان کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے، کریکولم، سلیبس اور ٹیکسٹ بک کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے، جو ایک کریکولم بنایا جاتا ہے اس کی کیا کیا بنیادیں ہوتی ہیں، جس میں ہم یہ 4 بنیادیں فلاسفیکل، سائیکولوجیکل، سوشل اور ہسٹوریکل، یہ اس کی بنیادیں جو ہیں اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ماڈلز آف کریکولم ڈیولپمنٹ ایک باضابطہ یونٹ ہے اس کورس آؤٹ لائن کا، جس میں ہم یہ 3 ماڈل پڑھیں گے کہ ٹائلر ماڈل کیا ہے، ویلر نے کون سا ماڈل پیش کیا اور لاٹن نے کون سا ماڈل پیش کیا۔ ان کا ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہے، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ہم اس پروسیس میں دیکھیں گے کہ ایجوکیشنل آبجیکٹیوز کیسے بنائے جاتے ہیں، اس میں ایمز کیا ہوتے ہیں، گولز کیا ہیں۔ ایمز بیسیکلی براڈر ٹرم ہے، گولز اس سے چھوٹی اور آبجیکٹیو اس سے چھوٹی ہوتی ہے، اور اس کی سلیکشن کے لیے بلوم ٹیکسانومی اور سولو ٹیکسانومی کیا کردار ادا کرتی ہیں، اور بلوم ٹیکسانومی کو ہم پڑھیں گے اس کورس کے اندر، اور سولو ٹیکسانومی کو بھی پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو آبجیکٹیو سلیکٹ ہو جاتے ہیں اس کی سلیکشن کے لیے کون سا کرائیٹیریا ہوتا ہے۔ اب کنٹینٹ یا سبجیکٹ میٹر جو ہے اس کو کیسے سلیکٹ کیا جاتا ہے، اس کے کنٹینٹ کی سلیکشن کے لیے کون سا میتھڈ ہوتا ہے۔ جو آپ کسی کنٹینٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں تو اس کی آرگنائزیشن کیسے ہوتی ہے، یعنی کہ پہلے کون سا کنٹینٹ پڑھانا ہے، پھر بعد میں کون سا کنٹینٹ پڑھانا ہے، پھر آگے کون سا کنٹینٹ پڑھانا ہے، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد جو ٹیچنگ میتھڈالوجی ہوتی ہے کہ وہ کنٹینٹ جو آپ نے سلیکٹ کیا اس کے حوالے سے کون سی ٹیچنگ میتھڈالوجی اچھی ہے، سوٹیبل ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد ہم کریکولم کی ایویلیویشن کے متعلق گفتگو ہوگی کہ کریکولم کی ایویلیویشن کیسے کی جاتی ہے، اس میں فارمیٹیو ایویلیویشن کیسے ہوتی ہے اور سمیٹیو ایویلیویشن کیسے ہوتی ہے، یہ دونوں ایویلیویشن کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اس کے بعد جو پیٹرن آف کریکولم ہے، جو کریکولم ہے اس کی ٹائپس ہوتی ہیں، جو پیٹرنز ہوتے ہیں اس کے بارے میں گفتگو کریں گے، جس میں یہ خصوصی طور پہ چائلڈ سینٹرڈ کریکولم کہ جس میں چائلڈ کو فوکس کیا جاتا ہے، سبجیکٹ سینٹرڈ کریکولم، کور کریکولم، انٹیگریٹڈ کریکولم، ہڈن کریکولم، نل کریکولم، ٹیچر سینٹرڈ کریکولم وغیرہ وغیرہ، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ یہ کریکولم کس بیس پہ ہوتا ہے اور کیسے ان کو ڈیزائن کیا جاتا ہے، اور کیسے یہ ہمیں بطور BEd کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے ہمارے لیے ہیلپ فل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم پاکستان کے سوشو اکنامک کنٹیکسٹ کے بارے میں اس میں بات کریں گے کہ کریکولم ڈیولپمنٹ ان پاکستان، کہ پاکستان کے اندر کریکولم کیسے ڈیولپ ہوتا ہے اور کیسے ڈیولپ کروایا جاتا ہے، کیا جاتا ہے۔ اب کیونکہ پاکستان کے اندر مختلف ڈومینز ہیں، مختلف ٹائرز بنے ہوئے ہیں، جس میں ایلیمنٹری لیول ہے، ایلیمنٹری لیول پہ کریکولم کیسے بنتا ہے اور کون بناتا ہے، اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے، اور سیکنڈری لیول پہ کریکولم کیسے بنتا ہے اور کون بناتا ہے، اس کے بارے میں ہماری گفتگو ہوگی۔ اور ہائر ایجوکیشن، اس میں ہائر ایجوکیشن لیول پہ، یونیورسٹی کے لیول پہ کیسے کریکولم بنایا جاتا ہے، اس میں جو منسٹری ہے، فیڈرل منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ، اس کا کیا کردار ہے، اس کے تحت چلنے والے جو کریکولم ونگ ہے اس کا کیا کردار ہے، جو ہر صوبے کے اندر ٹیکسٹ بک بورڈز ہیں، جیسے ہمارے صوبے پنجاب کے اندر پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ ہے، وہ کیسے بکس کو بناتا ہے، ترتیب دیتا ہے، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اور جو ایک اتھارٹی ہے، کمیشن ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان، اس کا کیا کردار ہے کریکولم کو بنانے کے حوالے سے۔ اس کے بعد جب کریکولم بن جاتا ہے تو پھر ہوتی ہے کریکولم کی امپلیمنٹیشن، اس میں ٹیچرز کا کیا کردار ہے کریکولم کی امپلیمنٹیشن میں۔ اس میں خصوصی طور پہ ہم دیکھیں گے کہ کریکولم کی انٹرپریٹیشنز ایک ٹیچر کیسے کرتا ہے اور اس کو اڈاپٹ کیسے کرتا ہے، اس کے لیے ٹیچرز ایک لیسن پلاننگ کیسے کرتا ہے،
اور لیسن پلاننگ کے ساتھ ساتھ اس کی ڈیلیوری جو ہے نا وہ ڈیلیور کیسے کرتا ہے، ایک لیسن کو کس طریقے کار سے وہ ڈیلیور کرتا ہے، اور اس کے پاس ٹیچرز کو اسیسمنٹ کرنے کی اور ایویلیویٹ کرنے کے کون کون سے میتھڈز ہوتے ہیں، اور جو سبجیکٹ ہوتے ہیں جب انگلش کا کریکولم ہوگا اور اردو کا کریکولم ہوگا یا اسلامیات کا کریکولم ہوگا، اس میں یہ اسیسمنٹ اور ایویلیویشن کے میتھڈز کو کیسے لاگو کیا جا سکتا ہے، ایک ٹیچر کلاس روم کو کیسے مینیج کرے گا، وہ کنٹینٹ کو پڑھانے کے لیے اس کو بچوں کی نفسیات کے متعلق کیسے ٹریننگ دی جائے گی، اس کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کیسے کی جائے گی، کیلیبریشنز آپس میں کیسے ہوگی، اور ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ کیسے جڑا رہے گا، یہ ساری چیزیں کریکولم کے فریم ورک میں ڈیسائیڈ کی جاتی ہیں اور بنائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد دنیا کے اندر نا مختلف قسم کے ٹرینڈز چل رہے ہوتے ہیں، رجحانات چل رہے ہوتے ہیں۔ ٹرینڈز ان کریکولم ڈیولپمنٹ میں کمپیٹنسی بیسڈ ایجوکیشن ہوتی ہے، کہ کمپیٹنسی جو ہے نا ایک کمپیٹنسی کی بنیاد پہ تعلیم دی جاتی ہے، کہ ایک بندہ کمپیٹنٹ ہو جائے، ایبل ہو جائے، کیپیبلٹی حاصل کر لے، صلاحیت اس کے اندر ڈیولپ ہو جائے، اور انٹیگریشن آف ٹیکنالوجی، کہ وہ ٹیکنالوجی کے مختلف جو سافٹ ویئر ہیں اس کو کیسے انٹیگریٹ کر سکتا ہے، کیسے کیا جانا چاہیے۔ یہ جو ٹرینڈز دنیا کے اندر چل رہے ہیں، سوشو ایموشنل لرننگ، یہ بڑی اہم ہے کہ سوشلی طور پہ ہم کیسے مضبوط اپنی قوم کو کر سکتے ہیں، اور جذباتی طور پہ ہم کیسی ان کی لرننگ کروا سکتے ہیں، کیونکہ جو جذباتی قومیں ہوتی ہیں، جذباتی افراد ہوتے ہیں، ان کے جذبات کو صحیح رخ میں لے کے آنا تعلیمی نظام کا اہم کردار ہے۔ جو ہے پروجیکٹ بیسڈ لرننگ بھی دنیا میں سکھائی جا رہی ہے، کہ مختلف پروجیکٹ دے دیے جاتے ہیں اور ان کے اوپر اسٹوڈنٹس کو فوکس کر کے ان کی لرننگ ایبلٹی کو بڑھایا جاتا ہے۔ اور کلچرل اور گلوبل اویئرنیس، اب کلچر، کسی بھی قوم کا کلچر جو ہے وہ اس قوم کی بنیادی شناخت ہوتی ہے، آئیڈینٹی ہوتی ہے، اور گلوبل اویئرنیس کہ دنیا کے اندر جیسے ایس ڈی جیز ہیں، ایس ڈی جیز کو کیسے ہم لاگو کر سکتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی ٹرینڈز چل رہی ہیں۔ انکوائری بیسڈ لرننگ ہے کہ آپ کسی پرابلم کی انکوائری کیسے کر سکتے ہیں۔ اب 21 سینچری سکلز جو ہیں، جس میں سوشل سکلز بھی ہیں، کمپیوٹر بیسڈ سکل بھی ہیں، پرسنلائزڈ سکل لرننگ بھی ہے، کہ پرسنلی طور پہ وہ ٹیچرز کو جو ہے اسٹوڈنٹس کیسے سیکھ سکتا ہے اور ٹیچرز کیسے سکھائے گا، یہ دنیا کے اندر ٹرینڈز چل رہی ہیں اس وقت۔ اس کے بعد ایشوز آف کریکولم ڈیولپمنٹ، جو کریکولم ڈیولپمنٹ ہے اس کے کون سے ایسے پرابلمز ہیں جو پاکستان اس وقت فیس کر، ان عنوانات کے تحت گفتگو کو جاری رکھیں گے، کہ لیک آف یونیفارمٹی اینڈ اسٹینڈرڈائزیشن، یونیفارمٹی نہیں ہے اور اسٹینڈرڈائزیشن نہیں ہے، کہ یہ ایک تو جو ہے نا کریکولم کی الائنمنٹ اور اسٹینڈرڈائزیشن نہیں ہے، اس کو کیسے ہونا چاہیے۔ آؤٹ ڈیٹڈ کریکولم کنٹینٹ ہے، کہ جو کنٹینٹ ہے اس کو آؤٹ ڈیٹڈ ہے اور اس کو جو ہے پراپر اپ ٹو ڈیٹ نہیں کیا گیا، اور اس کو کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے۔ انایڈیکیوٹ ٹیچر ٹریننگ اینڈ سپورٹ، جو ٹیچرز ٹریننگ ہے، کیونکہ جس وقت تک کریکولم کو امپلیمنٹ صحیح طریقے کار سے نہیں کیا جائے گا، آپ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ٹیچرز کو ٹرین کرنا ضروری ہے، اس کو سپورٹس مٹیریل پرووائڈ کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ بھی پرابلمز ہیں، ریسورس کنسٹرینٹس، جو ریسورس کے پرابلمز ہیں، کیونکہ پاکستان تو اس وقت سوشو اکنامکلی ایک کرائسس کا شکار ہے، خصوصی طور پہ اکنامکلی تو ہم IMF کے متحد چل رہے ہیں، یہ بھی کنسٹرینٹس ہیں، رکاوٹیں ہیں۔ کریکولم ریلیونس اینڈ رسپانسونیس، کتنا ایک کریکولم ریلیونٹ ہے ہمارے پرابلم کو حل کرنے کے حوالے سے، اور کتنی ایک ذمہ داری ہمیں پرووائڈ کرتا ہے۔ اب اسیسمنٹ اینڈ ایویلیویشن کے بھی چیلنجز موجود ہیں، کہ یہ جو ہمارا اسیسمنٹ کا سسٹم ہے، اس کے اندر جو ہے نا صرف انسان کے علم کو پرکھا جاتا ہے، اس کے علاوہ چیٹنگ کا سسٹم بھی موجود ہوتا ہے کسی لیول پہ، اور جب ایویلیویشن کی جاتی ہے تو اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ نہیں ڈیولپ کیے جاتے۔ یہ جو بھی ایشو ہیں ان کے بارے میں ہماری گفتگو ہوگی۔ بیوروکریٹک اینڈ ایڈمنسٹریشن ہرڈلز، اب بیوروکریٹک اور ایڈمنسٹریشن جو ہے نا یہ بھی پرابلمز پیدا کرتی ہے ایک کریکولم کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے۔ اور پھر ہم ڈسکس کریں گے سوشو پولیٹیکل انفلوئنس۔ اس جو پولیٹکس ہے وہ بیسیکلی پولیٹکس کا مطلب ہوتا ہے کہ اتھارٹی جو ایک ڈیسیجن لیتی ہے، جو فیصلہ سازی کرتی ہے، اس نے ہی سوسائٹی کے اوپر سارے اثر انداز ہونا ہوتا ہے، اور جب ہم اس کو وہ سٹیٹس بھی دیں گے اور وہ اپنی رسپانسبلٹی ادا بھی کرے گا، تو ظاہری بات ہے پرابلمس کو آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہوگی اور پرابلم کو حل کرنے میں مدد بھی ملے گی۔ یہاں پہ کون کون سے درمیان میں گیپ موجود ہیں ان کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی، اور لیک آف اسٹیک ہولڈرز انوالومنٹ،
یہ بھی اب گورنمنٹ چاہتی ہے کہ جو ہے اسٹیک ہولڈر ایک ادارے کے اندر جیسے پیرنٹس ہیں، کمیونٹی کے باقی افراد ہیں، ایک ایڈمنسٹریٹر ہے، یہ سارے جو ہے نا انوالو ہوں کہ ڈیسیجن میکنگ میں، فیصلہ سازی میں، اور سارے کے جو کام ہیں وہ آپس میں کمٹمنٹ کے حوالے سے کیے جائے. یہ ہماری کورس آؤٹ لائن ہے. جب ہم آپس میں جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ ہمیں بڑی اچھی طریقے کار سے سمجھ آئے گی. تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ جڑے رہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. شکریہ.